خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے ایک جیل میں کوٹھڑی میں بند کر دیا اور ایک عورت کو اس پہ ملازمہ کھڑا کر دیا. کہا یہ بھاگے نہ، فرار نہ ہو. ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے حضرت خبیب کو، یہ 4 ہجری کے اندر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹھڑی میں بند ہے. اس عورت کا بچہ رینگتا ہوا حضرت خبیب کے پاس آ گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی ران کے اوپر بٹھا لیا. جو کھا رہے تھے اسے بھی کھلانے لگے. اب وہ دشمن عورت تھی، وہ پریشان ہوگی کہ میرا بیٹا مسلمان کے ہاتھ، یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو پریشان دیکھا تو کہا پریشان نہ ہو، ہم مسلمان باوقار لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، ہم دشمنی کے اندر بچوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کرتے. تیرا بچہ تجھ سے زیادہ میرے پاس محفوظ ہے. عورت کو حوصلہ دیا. کہا میں تجھ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، بس میری 2-3 ریکویسٹیں ہیں، گزارشیں ہیں، وہ مان لو. کہا کیا؟ کہا ایک، مجھے کسی بت کے نام کا ذبیحہ نہ کھلانا. کسی غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا جانور ذبح، جس کو اللہ کے سوا کسی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، میرے پاس وہ گوشت نہ لے کے آنا. بس میری ایک گزارش یہ مان لو. کہا اور کوئی گزارش؟ کہا جب مجھے یہ قتل کرنے کے لیے لے جانے لگیں تو اس سے 1-2 دن قبل مجھے بتا دینا. دیکھیں اس وقت بھی صحابی کو اپنے ایمان کی فکر کہ میں حرام نہ کھا لوں، میرے منہ میں حرام کا نوالا نہ چلا جائے. اس عورت سے کہنے لگے مجھے یہ 2 باتیں میری مان لو. کہا ایک، مجھے حرام نہ کھلانا. دوسرا، مجھے جب موت کے لیے، سولی کے لیے، جب یہ قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے تو مجھے 1-2 دن قبل تم مجھے اطلاع دے دینا، بس کہ ان قریب یہ تمہیں لے جانے والے ہیں. پھر وہ وقت آیا، حضرت خبیب کو زنجیروں میں جکڑ کے پورے مکہ میں اعلان کیا گیا، لوگوں آؤ، بہت بڑا دشمن ہمارے باپ کا قاتل ہمارے ہاتھ آیا ہے، آؤ آج ہم نے اس کو تختہ دار پہ لٹکانا ہے. تماشے کرنے والے ان کو بھی جمع کیا گیا، عورتیں، مرد، کتنے لوگ، ان کو جمع کر کے ایک کھلے میدان میں کوئی 7 کلومیٹر دور مکہ سے باہر لے گئے. ایک باقاعدہ میدان سجایا گیا اور ایک تختہ گاڑا گیا زمین کے اندر، اور اس کے ساتھ حضرت خبیب کو باندھنے لگے. تو پوچھنے لگے خبیب تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، کوئی آرزو، موت سے قبل تیری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. حضرت خبیب کہنے لگے ایک ہی آرزو ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے دے دو. اس سے قبل کبھی مسلمانوں نے موت سے قبل 2 رکعت نماز ادا نہیں کی تھی. یہ سنت بن گئی کہ صحابہ کرام 2 رکعت پڑھا کرتے تھے جنگ میں جانے سے قبل. حضرت خبیب 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے تو نماز جلدی پڑھ لی، سلام جلدی پھیر دیا. سلام کے بعد کافروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، نماز پڑھ رہا تھا، اتنی لذت، اتنا آرام آ رہا تھا، دل نہیں چاہتا تھا سلام پھیروں. لیکن پھر خیال آیا کہ تم اللہ کے دشمن یہ سمجھو گے خبیب موت سے ڈر گیا ہے، تم یہ سمجھو گے خبیب کو جان بڑی عزیز ہے، تو لہذا اس لیے یہ لمبے سجدے، لمبا قیام کر رہا ہے. میں نے اللہ کی قسم لذت کو چھوڑ دیا. اپنے وہ کیا نماز ہوگی، 2 رکعتیں کیسی ہوگی، کتنا خشوع ہوگا، کتنی خوبصورت وہ دعائیں ہوں گی جو خبیب نے اپنی موت سے قبل اللہ سے باتیں کی ہوں گی نماز کے اندر. 2 رکعت ادا کی. کہا خبیب کو سولی پہ لٹکا دو. تو پھر خریدا گیا. یہ دنیا کے آج بھی وتیرے ہیں، مسلمانوں کو خریدا جاتا ہے. کہنے لگے خبیب ہم تجھے چھوڑ دیں گے، یہ سارا مجمع ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، نبی کے دین کو چھوڑ دے، ہماری ملت کو اختیار کر لے، واپس لوٹا. مکہ کے لوگ تجھے آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، تو اسلام کو چھوڑ دے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے. کہا اللہ کی قسم تم پوری دنیا کے خزانے بھی میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. جب انہوں نے دیکھا خبیب کو خرید نہیں سکتے تو پھر وہ کہنے لگے اچھا چلو یہ کہہ دو، اپنی زبان سے یہی فکریں نکال دو، ہم تجھے سختی سے نرمی کی طرف لے آئیں گے. کہا کیا فکریں؟ کہا چلو یہ کہہ دو، آج سوچتے ہوگے نا یہ تکلیفیں، مشکلیں دیکھ کے کہ کاش آج یہاں میری جگہ تختہ دار پہ نعوذ باللہ من ذالک تمہارے نبی ہوتے. کیا ایمان تھا خبیب کا. کہنے لگے اللہ کی قسم
میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ 360 کلومیٹر دور میرے نبی اپنے گھر میں ہو، ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو دیکھ کے کافر اتنے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا لٹکاؤ اس کو سولی کے اوپر۔ جب سولی پہ لٹکانے لگے، تلواریں سونت لی گئیں، نیزے سونت لیے گئے، اور جسم کے ایک ایک پور کو کاٹنے لگے اور کاٹتے ہوئے تانے دیتے تھے۔ خبیب مزہ آیا اسلام کا؟ بتاؤ اسلام کرتے تھے، بتاؤ کیسا اسلام؟ آج جسم کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، مزہ تو آ رہا ہوگا نا اسلام کا؟ خبیب کی زبان پہ ایک ہی فقرہ تھا، اللہم احصہم عددا، اللہ تو ان کو گن لے، اللہ ان کو شمار کر لے، اللہ ان کو دیکھ لے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ پھر اپنی زبان سے کہہ رہے تھے لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی۔ کہا لوگو میں نمازیں پڑھتا تھا، یہی اللہ کا حکم ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور لوگو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہونے چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی تڑپ ہے۔ موت کے وقت حضرت خبیب کہہ رہے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما، اللہ کی قسم مجھے آج اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ کہا غم کیوں نہیں ہے؟ کہا نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن خبیب روتا تھا، خبیب تجھے موت کیسے آئے گی؟ خبیب تیرا انجام کیا ہوگا؟ تیرا آخری لمحہ کیسا ہوگا؟ کہیں تو اللہ کا نافرمان تو نہیں ہوگا؟ کہتے خبیب لست ابالی، کہتے اب تو کوئی غم ہی نہیں ہے، اب تو کوئی غم ہے ہی نہیں زندگی کے اندر، چاہتا تھا اللہ تیری راہ میں موت آئے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، آج تو سارے غم مٹ گئے، اللہ تیری راہ میں قتل ہو رہا ہوں، اللہ تیرے دین کے لیے مٹ رہا ہوں، اللہ تیرے نبی کے نام پہ کٹ رہا ہوں، آج سارے غم خبیب کے مٹ گئے۔ علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، او اللہ کے دشمنوں مجھے کاٹ ڈالو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دائیں پھینک دو، بائیں پھینک دو۔ آج خبیب کو کوئی غم نہیں، خبیب تو چاہتا یہ تھا کہ اللہ تیری راہ کے اندر میں جان پیش کر دوں۔ یہ جذبہ حضرت خبیب کا، اور کہنے لگے اللہ میرے نبی تک اطلاع کس نے پہنچانی تھی؟ اے اللہ میرے نبی تک یہ اطلاع پہنچا دینا کہ وہ 10 لوگ جن کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اللہ میں یہ دعا، دیکھیں اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی قسم آج بھی جو مرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کی دعوت مضبوط ہوتی ہے، مر کر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کا نام زندہ ہوتا ہے، ان کے کام زندہ ہوتے ہیں۔ میرا خبیب دیکھے نا شہادت کے وقت دعا کر رہے ہیں اللہ میرے نبی تک میری بات کو پہنچا دینا، میرا سلام پہنچانا، میرے نبی سے کہنا اللہ میرے نبی کو بتانا کہ وہ 10 صحابہ، وہ 10 آپ کے امتی جن کو آپ نے روانہ کیا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو بتاؤ تمہارے صحابی خبیب اس وقت مکہ میں سولی پہ لٹکے ہوئے، ان کی لاش کے پاس 40 لوگوں کو مقرر کیا گیا کہ مسلمان اس کی لاش کو چوری نہ کر لیں، اس کو سولی پہ لٹکا رہنا چاہیے۔ 40 دنوں تک حضرت خبیب کی لاش وہیں لٹک